آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بیوی کو خوش رکھیں، ورنہ حمل کے دوران جب بیوی سے خاوند یا کوئی دوسرا الجھتا ہے تو سائنس کے مطابق ڈائریکٹ بچے کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے، جس سے ہونے والا بچہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت محتاط رہیں، بیوی کو اس دوران خوش رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت ہو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جائیں، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوس کرتی ہیں۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ بے وقوفوں کی دوستی در حقیقت دشمنی ہوتی ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ابو داؤد۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ ہر لڑکی کا خواب شوہر اپنا وائٹ ہو، لمبی اس کی ہائٹ ہو، غصہ کا وہ لائٹ ہو، جیب اس کی ٹائٹ ہو، جب ساس سے میری فائٹ ہو، کہے بیگم تم رائٹ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اور اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو، اگر دنیا اور آخرت بھی چاہتے ہو تو نیکیاں کرو اور گناہوں کو ترک کرو۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کریں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو واقعہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنے پیسوں کے ساتھ کیا کریں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ قاسم علی شاہ۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی
تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ مولانا رومی۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا، اسے نرم رکھو۔ نکاح کا مطلب نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگنے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکلنے کے بعد بھی نشان رہ جاتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ حضرت علی۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اصلی حالت میں موجود ہے۔ اور اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اسی در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ فاصلے بڑھے تو غلط فہمیاں بھی بڑھیں، پھر اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا ہی نہیں۔ کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ زندگی میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، ایک کل بتاؤں گا اور دوسری پرسوں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی۔ ایک بار رسول اکرم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے اچھے کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متمحل نہیں ہو سکتا۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، آپ کا نام سنتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھ لیا، کیسے ہو؟ ہم نے ہنس کے کہا، زندگی میں غم ہے، غم میں درد ہے، درد میں مزہ ہے، اور مزے میں ہم ہیں۔ اللہ فرماتا، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا
خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک کر اپنی آنکھوں پر پھیریں، انشاءاللہ اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ مولانا جلال الدین رومی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس، فی امان اللہ۔